یہ ہے ایس آر اسلامک وائس اسٹوڈیو، جہاں آواز میں بستا ہے ایمان اور ہر کہانی دل تک پہنچتی ہے۔ تاریخ انبیاء میں کچھ ایسی داستانیں ہیں جو انسان کو اس دنیا کی حقیقت اور صبر کی طاقت سے روبرو کراتی ہیں۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے مقدس واقعے کا ذکر کریں گے، جو خوشحالی کے عروج سے لے کر آزمائش کی انتہا تک پہنچا۔ ایوب علیہ السلام زمین کے سب سے امیر اور نیک لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے پاس صرف دولت ہی نہیں تھی، بے شمار ریوڑوں، زمین کے وسیع ٹکڑوں اور خدمت گاروں کے مالک تھے۔ ان کے بچے نیک اور تندرست تھے، اور ان کی بیوی حضرت رحمہ وفادار اور نیک خصلت والی تھی۔ یہ پورا خاندان ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس شکرانے اور نیکی کا ذکر جب آسمانوں میں ہوا تو ابلیس کی روح کو ناگوار گزرا۔ ابلیس نے تکبر سے کہا، ایوب کا شکر کرنا صرف اس کی نعمتوں کا نتیجہ ہے۔ اسے آزما کر دیکھ اے میرے رب، اگر تو اس کی ساری دولت چھین لے، اسے مفلس کر دے اور اسے رنج و غم میں ڈال دے تو وہ یقیناً تیری عبادت چھوڑ دے گا۔ اللہ رب العزت نے، جو اپنے نیک بندوں کے ظرف کو جانتا ہے، ابلیس کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش نازل کرے، مگر شرط یہ تھی کہ وہ ان کے ایمان اور جسمانی تکلیف کی حد کو نہیں چھوئے گا۔ اس طرح ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے سخت امتحان شروع ہوا۔ یہ آزمائش ایک ایک کر کے نہیں آئی، بلکہ ایک سلسلے وار طوفان کی طرح آئی۔ پہلے ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی، بھیڑ بکریاں اور کھیتی کو ظالموں نے لوٹ لیا۔ ان کے خدمت گاروں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک شخص آیا اور اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اب کچھ نہیں بچا۔ ایوب علیہ السلام نے سر جھکایا اور کہا، اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی لینے والا، الحمدللہ۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے فوراً بعد دوسری خبر آئی۔ ان کے تمام بچے جو ایک مکان میں جمع تھے، اللہ کے حکم سے وہ مکان زلزلے یا طوفان میں ملبے میں بدل گیا۔ سارے بچے شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ کسی بھی والد کے لیے دنیا کا سب سے بڑا غم ہے۔ حضرت رحمہ اس غم سے ٹوٹ گئیں، مگر ایوب علیہ السلام نے انہیں سہارا دیا۔ انہوں نے بیوی سے کہا، رحمہ، کیا تم نے کبھی اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا؟ نہیں۔ تو جب ان کے مالک نے انہیں واپس بلا لیا تو ہمیں شکر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے کتنے سال خوشی میں گزارے، تو کیا آزمائش کا ایک دن بھی صبر سے نہیں گزار سکتے؟ جب ابلیس نے دیکھا کہ دولت اور اولاد چھیننے سے بھی ایمان نہیں ڈگمگایا تو اس نے آخری وار کیا۔ صحت پر اللہ کی طرف سے ایوب علیہ السلام کے جسم کو ایک خوفناک اور تکلیف دہ مرض نے گھیر لیا۔ یہ مرض اتنا سخت تھا کہ ان کا جسم کمزور ہو گیا اور ان کے جسم پر زخم پڑ گئے جن سے خوفناک بدبو آنے لگی۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کے تمام دوست، عزیز، رشتہ دار اور قوم کے لوگ ان سے دور بھاگ گئے۔ انہیں شہر سے باہر ایک خستہ حال جگہ پر رہنا پڑا، جہاں صرف ان کی وفادار بیوی حضرت رحمہ ہی ان کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت رحمہ روز محنت کرتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور اس معمولی کمائی سے اپنے بیمار شوہر کے لیے کھانا لاتی تھیں۔ پورے 18 سال تک، اس پورے عرصے میں ایوب علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ درد کی انتہا پر بھی یہی کہتے رہے، یہ مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ ایک دن جب رحمہ نے انتہائی مایوسی میں اپنے شوہر سے دعا کرنے کی التجا کی تو ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جھڑک دیا، ہم نعمتوں میں 80 سال گزار چکے اور آزمائش کے صرف 18 سال ہوئے ہیں۔ جب تک یہ آزمائش خوشحالی کے زمانے کے برابر نہ ہو جائے، میں رب سے تکلیف دور کرنے کی دعا کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ یہ صبر ایوب کہلایا، جو آج تک مشہور ہے۔
जब सब्र अपने उरूज को पहुंच गया तो आखिरकार वो वक्त आया जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, लेकिन उनका अंदाज़े दुआ भी निराला था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर दे, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में उनका ये कौल दर्ज किया है, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, यानी मुझे ये तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये दुआ शिकवा नहीं थी, बल्कि सिर्फ ये बयान था कि मैं तकलीफ में हूं, और ये एतराफ था कि सिर्फ तू ही रहम कर सकता है। इस दुआ के बाद अर्श-ए इलाही से शिफा का परवाना जारी हुआ। अल्लाह ने अपने नेक बंदे को इनाम देने का फैसला किया, जिसने शैतान के हर वार को अपने सब्र से नाकाम कर दिया था। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने पांव को जमीन पर मारे। इस कमजोरी और ज़ौफ के आलम में उन्होंने अपना पांव जमीन पर मारा और फौरन वहां से ठंडा और मीठा पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह का हुक्म आया, इस पानी से गुस्ल करो और इसे पी लो। जैसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया, उनके जिस्म की तमाम बीमारियां और जख्म दूर हो गए। वे उसी लम्हे एक तंदुरुस्त और जवा आदमी की तरह खड़े हो गए। जब हजरत रहमा वापस आईं तो वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उन्हें लगा कोई नेक नौजवान अय्यूब अलैहिस्सलाम की जगह बैठा है। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी शिफा की खबर दी। सिर्फ शिफा ही नहीं, अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम छीनी हुई नेमतें दुगनी करके वापस कर दी। उनकी दौलत, उनके मवेशी, उनके बागात सब दुगना हो गए, और अल्लाह ने उनकी बीवी से उनकी औलाद भी दुगनी कर दी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ने उन्हें सोने की टिड्डियों की शक्ल में दौलत अदा की। यह इनाम था उनकी बेमिसाल वफादारी और सब्र का। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह अजीम इबरत देता है कि दुनियावी तकलीफें और राहतें दोनों ही अल्लाह की तरफ से है, और ये दोनों ही चीज़ें आरजी हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह साबित किया कि अल्लाह का नेक बंदा नेमतों में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और तकलीफों में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ फरमाई, बेशक हमने उसको सब्र करने वाला पाया, वो बेहतरीन बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। सूरे साद आयत नंबर 44। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र हमें सिखाता है कि तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी होती है। हमें हमेशा अपने ईमान को दुनिया की नेमतों से ज्यादा अजीम समझना चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिन्होंने सब्र के मयार को अर्श तक पहुंचा दिया। अगर आपको हमारी इस्लामी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और SR इस्लामिक वॉइस स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।